الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على جسد محمد في الأجساد اللهم صل على روح محمد في الأرواح اللهم صل على روضة محمد في القبور اللهم صل على بلد محمد في البلاد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مثل الجنة التي وعد المتقون اس جنت کی مثال جو اللہ نے وعدے سے تیار کر رکھی ہے تقوی والوں کے لیے فیہا انہار من ماء غیر آسن اس جنت میں صاف ستھرے اور میٹھے پانی کی نہریں بھی ہیں وانہار من لبن لم یتغیر طعمه اور اس میں دودھ کی ایسی نہریں بھی ہیں کہ جس کا ذائقہ تک نہیں بدلے گا وانہار من خمر لذة للشاربین اور اس میں جنت کی شراب کی نہریں بھی ہیں جو پینے والوں کو بڑی لذیذ لگے گی وانہار من عسل مصفى اور اس میں صاف ستھرے اور خالص شہد کی بھی نہریں ہوں گی وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ اور اس میں ان کے لیے ہر قسم کے پھل ہوں گے وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ اور ان کے رب کی طرف سے بخشش مغفرت معافی اور رضا کا پروانہ بھی ہوگا دنیا میں انسان جو بھی کام کرتا ہے نا کوئی بھی کام انسان کرتا ہے پہلے اس کام کے مقصد کو معلوم کرتا ہے کیوں کر رہا ہوں یہ کام اور اگر کام کا مقصد معلوم نہ ہو جو کام کیا جا رہا ہے تو اول تو انسان کام کرتا ہی نہیں ہے اور اگر کرے گا بھی کسی مجبوری میں تو کام نہیں کرے گا کام پورا کرنے کے لیے جان چھڑانے والی بات کرے گا جسے کہتے ہیں ٹائم پورا کرنا ایک ہوتا ہے کام پورا کرنا ایک ہوتا ہے ٹائم پورا کرنا تو پھر انسان کو جب مقصد کا پتہ نہ ہو وہ ٹائم پورا کرتا ہے بعض اوقات انسان کہتے ہیں روزہ دن بڑا لمبا یار کب ختم ہوگا یہ ٹائم نہیں پورا ہو رہا اور کام کا مقصد کا پتہ ہو تو پھر آدمی کام پورا کرتا ہے ٹائم خود پورا ہو جاتا ہے یہ بھی سنتے ہیں ہم کہ میرا کام میرا رہ گیا وقت ختم ہو گیا کام پورا نہیں ہوا میرا یہ بھی لوگ کہتے ہیں کیوں انہیں کام کا مقصد پتہ ہوتا ہے تو ان کا کام پورا ہو جاتا ہے کام رہ جاتا ہے ٹائم پورا ہو جاتا ہے اور جن کو مقصد کا پتہ نہ ہو ان کا کام ویسے ہی پڑا رہتا ہے ٹائم ان کا پورا نہیں ہوتا تو ہر کام کا مقصد ہوتا بھی ہے اور انسان کو معلوم بھی ہونا چاہیے اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب مقصد معلوم ہوگا انسان محنت سے لگن سے کوشش سے
صحیح طریقے سے اس کام کو کرنے کی پوری طرح کوشش کرے گا، اور کام کے بعد بھی اس کو دوبارہ بھی دیکھے گا کہ اس میں کوئی غلطی کمی تو نہیں رہ گئی۔ مقصد انسان کو معلوم ہونا چاہیے۔ یہ جو ہم روزے رکھ رہے ہیں، مہینہ پورا روزہ رکھواتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے، یہ بھی ایک کام ہے۔ تو اس کا مقصد کیا ہے؟ کیوں اللہ رکھوا رہے ہیں ہم سے؟ کیا اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے ذرا بھوکے پیاسے رہیں، ان کو غذا کر کھانے کا احساس ہو؟ ایسا بھی نہیں ہے۔ یا اللہ کے ہاں کوئی ایسا کوئی کہے کہ اللہ کے خزانوں میں کچھ کمی آ گئی ہے، اللہ نے کچھ لمیٹڈ چیزیں دے دی کہ بھئی یہ استعمال کرنا اور اس کے بعد تمہیں پوری ملیں گی؟ ایسا بھی نہیں ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ۔ اللہ فرماتے ہیں ہمارے پاس تو خزانے کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، ہم تو تھوڑی سی چیزیں دیتے ہیں تمہیں تمہاری ضرورت کے مطابق، پیچھے تو سٹاک بڑے ہوئے ہیں۔ ایسا بھی نہیں ہے۔ تو پھر اس کا کیا مقصد ہے اس روزے کا؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ کیوں روزے اللہ رکھواتے ہیں؟ اس پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے نا۔ قرآن مجید ہمیں یہ خود بتاتا ہے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ نے تم پر روزے اس لیے فرض کیے، اللہ تمہیں متقی بنانا چاہتے ہیں، یہ ہے اس کا مقصد، تقوی والا بنانا چاہتے ہیں۔ روزے سے انسان متقی بنتا ہے، یہ مقصد تھا روزے کا۔ اب مقصد کا بھی پتہ ہونا چاہیے اور تفصیل بھی معلوم ہونی چاہیے کہ متقی کیوں بنانے اللہ۔ ہم تو دنیا میں کوشش کرتے ہیں کہ کوئی اچھا لقب ہمیں ملے، کوئی ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، کوئی حاجی بننا چاہتے ہیں کہ بھئی میرے نام کے ساتھ حاجی لکھا ہوا ہو، الحاج لکھا ہوا ہو، کوئی اور بڑا نام لکھا ہوا ہو۔ متقی کیوں بنانا چاہتے ہیں اللہ؟ نمازیں پڑھاتے پڑھاتے اللہ نمازی بنا دیتے، حج کروا دیتے ایک مسلسل، تو میرے نام کے ساتھ الحاج لکھا ہوا ہوتا، میں حاجی ہوتا۔ اللہ متقی کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ یہ کیا وجہ؟ دراصل ایک ہوتا ہے نا کہ ایک انسان کسی جگہ کام کر رہا ہے، اب وہ بیچارہ وہاں کام تو کر رہا ہے، اس کے ذہن میں دو چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہوتی ہے کہ میری پروموشنوں میں میرا گریڈ بڑھتا جائے، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ مجھے پیسے زیادہ مل جائیں۔ تو اگر اس کے سامنے دونوں آپشن رکھے جائیں بھی تمہیں کیا چاہیے، تو جو سمجھدار ہوگا نا وہ کہے گا میرا گریڈ بڑھا دیں، پیسے خود ہی بڑھ جائیں گے۔ کسی بھی کمپنی میں کام کر رہا تھا ایک چھوٹے ملازم کی حیثیت سے، اور یکدم اسے جی ایم بنا دیا جائے، تو وہ یہ نہیں سوچے گا کہ سیلری تنخواہ کیا ہوگی، مجھے کیا ملے گا، وہ کہے گا بھائی یہ سب سے اچھا ہے۔ دوسری طرف اسے کہا جائے کہ بھئی تمہیں ہم ہر مہینے تنخواہ بڑھا دیتے ہیں تمہاری، وہ کہے گا یہ نہیں، وہ صحیح ہے، وہ جو پوسٹ گریڈ میرا بڑھ جائے گا نا وہ زیادہ اچھا ہے، کیونکہ جب ریٹائرمنٹ ہوگی تو اس کے بعد مجھے جو پینشن ملے گی وہ بھی اسی حساب سے ملے گی، پھر مراعات بھی اسی حساب سے ملیں گی، ساری ملیں، تو میرا گریڈ ہی بڑھا دو۔ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ میرے بندوں کا مرتبہ، ان کا گریڈ بڑھ جائے۔ وقتی طور پر ان کے پیسے نہیں بڑھاتے، گریڈ ان کا بڑھ جائے۔ بھائی وقتی طور پر ایک آدمی نے نمازیں خوب پڑھی، زکوٰۃ بھی دے دی، حج بھی کر لیے، اس کو وقتی طور پر انعام مل گیا، بعد میں نہیں ملے گا۔ لیکن جب اس کا گریڈ اتنا اونچا ہو گیا نا تو اب اس کے ہر کام پہ اس کو اجر بڑا بڑا ملتا رہے گا۔ تو اللہ یہ کروانا چاہتے ہیں، روزے کے ذریعے یہ ہوتا ہے، اور یہ باقی اعمال سے نہیں ہوتا۔ اللہ کے چاہتے ہیں کہ لعلکم تتقون، تم متقی بن جاؤ روزے کے ذریعے سے۔ اب کیوں بنے؟ پھر اللہ اعلان کر دیں، اس لیے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، میرے نزدیک تم میں سب سے اونچے درجے کا، سب سے بڑے لیول پر، سب سے بڑی پوسٹ پر جو بیٹھا ہے نا وہ متقی ہوتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ معزز اللہ کے نزدیک کون ہے؟ تقوی والا، جس کے اندر تقوی زیادہ ہو، اور وہ روزے سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ اللہ اس لیے روزہ رکھواتے ہیں۔ اچھا جب گریڈ بڑھ جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو ظاہر ہے ایک عام کمپنی کے اندر ایک عام لوگ کام کرنے والے ہوتے ہیں اور ایک جی ایم ہوتا ہے،
تو جو کمپنی کا مالک ہوتا ہے اس کی ڈائریکٹ بات چیت کس سے ہوتی ہے؟ جی ایم سے ہوتی ہے، جان پہچان ہوتی ہے، اس کی دوستی ہوتی ہے۔ نیچے والے ورکرز کو تو بہت کم لوگ جانتے ہیں، کون کام کر رہے کون نہیں کر رہا، کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا مالکوں کو۔ اب جب اس کا گریڈ بڑھ گیا تو ڈائریکٹ اس کے رابطے کس سے ہو گئے؟ مالک سے ہو گئے۔ اللہ کہتے ہیں کہ جب تم متقی بن گئے نا تو پھر کیا ہوگا؟ ان اولیاؤہ الا المتقون، اب تم میری دوستی کی لسٹ میں آ گئے ہو، اب میرے دوست بن گئے ہو، قریبی ہو گیا، تعلق ہو گیا، بات چیت ہو گئی۔ اب ایک کمپنی کا ایک چھوٹا ورکر اگر یا چوکیدار یا عام آدمی جب کمپنی کے مالک کو کوئی میسج کرتا ہے، فون کرتے ہیں مجھے کام ہے، تو وہ کہتے ہیں بھائی کسی اور سے بات کر لو، پہلے تو جواب ہی نہیں دیتا، نیچے بندے بیٹھے ہوئے مجھ سے کیوں رابطہ کر۔ لیکن اگر جی ایم کا ایک مس کال بھی آتی ہے تو وہ فوراً خود فون کرتا ہے، یہ کوئی خاص بات ہوگی۔ تو جب متقی بن گیا آدمی، اس کا گریڈ اونچا ہو گیا نا، تو اب یہ اللہ کے قریب ہو گیا۔ اللہ کہتے ہیں ان اولیاؤہ الا المتقون، میرا دوست یہ بن گیا، ابھی یہ اب دوستی ہو گئی۔ اچھا جب دوستی ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ اب ظاہر ہے جب دوستی ہوگی تو کام بھی سارے آسان ہو گئے نا، پھر اللہ سارے کاموں میں آسانی کریں گے، اس کے لیے مدد کریں گے۔ تو اللہ کہتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو متقی بن گیا اللہ اس کے سارے راستے کھول دیں گے، کوئی کام مشکل نہیں آئے گا، کوئی مشکل پیش ہی نہیں آئے گی۔ اسے کسی چیز کی ضرورت ہوگی ڈائریکٹ مالک سے بات کرے گا، یہ چیز چاہیے، وہ کہے گا لے آؤ، جہاں سے لانے لاؤ، جو پیسے لگتے ہیں لگاؤ، گاڑی چاہیے وہ لو، جو چیز چاہیے لو۔ اللہ کہتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، سارے راستے اس کے کھل جائیں گے، اب آسانی ہو جائے گی۔ یہ کس سے ہوگا؟ روزے سے ہوگا۔ اب دوسرا کام بھی اس کے آسان ہوتے جائیں گے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، کام بھی آسان ہوتے جاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، کسی جگہ بندہ کسی کام سے بندے کو بھیجتا ہے یار یہ کام کر کے آ جاؤ، ایک عام کمپنی کے چھوٹے ورکر کو بھیجتا ہے تو وہ بیچارہ لائن میں کھڑا ہوگا، پہنچے گا، پھر بتائے گا، پھر وہ کام کرے گا، پریشان ہوگا۔ اور اگر اسی کمپنی کا جی ایم جا کر باہر سے فون کرے کہ میں فلاں کمپنی کا جی ایم آیا ہوں، یہ کام ہے میرا، تو وہ اس کو اندر بلاتے ہیں، آ جائیں آپ بیٹھے ہیں، آپ کا کام کیا، آپ نہ آتے میں آپ ہمیں فون کر دیتے، یہ باتیں بھی ہوتی ہیں، ہم کر دیتے آپ کا کام۔ اللہ کہتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، روزے سے تقوی اختیار کر لیا نا، متقی بن گئے ہو نا، اب یہ کام ایسے آسان ہوں گے سارے تمہارے، ایسے تمہارے کام بنیں گے، سارے کام آسان ہوں۔ کتنا بہترین مقصد ہے روزے کا۔ اب اس سے بھی آگے، اب جب انسان متقی بھی بن گیا تو ظاہر سی بات ہے پھر انسان چاہتا ہے نا کہ مجھ سے چھوٹی موٹی غلطی بھی کہیں نہ ہو، بڑی پوسٹ پہ بیٹھا ہے، چھوٹی سی غلطی بھی بڑی شمار ہو جاتی ہے، تو اللہ کہتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، جو متقی بن گیا اس کی پچھلی ساری خطائیں معاف ہو گئیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا یہ اتنی بڑی پوسٹ پہ آ گیا، یہ کس کو تو فلاں کام نہیں آتا تھا، جب یہ اس کمپنی میں آیا تھا اس کو تو یہ کام کرنا نہیں آتا تھا، اب یہ اتنا بڑا افسر بن گیا۔ بھئی وہ سارے کام اس کے ہو گیا۔ یکفر عنہ سیئاتی، جو غلطیاں کمی کوتاہیاں تھیں وہ سب ختم ہو گئی، اب یہ بن گیا بڑا۔ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور جب بڑا بن گیا ہے تو اللہ کہتے ہیں تنخواہ بھی اس کی بڑی ہوگی، پھر تنخواہ بھی زیادہ ہوگی نا پھر اس کی، تو وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اللہ کہتے ہیں گناہ بھی معاف، غلطیاں بھی معاف، اور اس کا اجر بھی بہت بڑھ گیا۔ اب یہ تقویٰ کس سے ہوا؟ روزے سے ہوا۔ آدمی متقی بنا اور یہ سارے کام بنتے گئے۔ پھر جب انسان دنیا میں ایک مقام تک پہنچتا ہے نا، ایک جگہ تک پہنچتا ہے، اب وہ سوچتا ہے، لازمی انسان کو اللہ نے یہ سوچ دی ہے کہ یار اب سارے کام ہو گئے، سارے دنیا کی ساری کچھ اللہ نے مجھے سب کچھ دے دیا، اولاد بھی مل گئی، ان کے سارے کام بھی ہو گئے، ان کی اپنی اپنی سیٹنگ سب کچھ ہو گئی، وہ اس میں اپنی اپنی جگہ نوکریوں پہ بھی لگ گئے، شادیاں بھی ہو گئیں، مجھے بھی سب کچھ مل گیا، ریٹائرمنٹ بھی ہو رہی ہے۔ اب وہ سوچتا ہے یار میرے اب آخرت کا جو مرقب آئے گا نا معاملہ، اس کی سوچوں، چونکہ یہ متقی ہے، روزے سے تقویٰ اس کو ملا تھا، متقی بنا تھا، تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ والعاقبۃ للمتقین، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد جب آخر کا وقت آئے گا نا تمہارے رخصتی کا، وہ بھی بڑا اچھا ہوگا۔ اور یہ سب سے اہم چیز ہوتی ہے، دنیا کی زندگی انسان کا نہیں پتہ ہوتا کیسے گزرتی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کی آخرت کا مدار کس پر ہے؟ خاتمے پر ہے۔ خاتمہ ایمان پر کیسے ہوتا ہے؟ کسی کا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟
اس لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام دعائیں کیا مانگتے تھے؟ توفنی مسلمن و الحقنی بالصالحین۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا قرآن مجید سورہ یوسف میں، اے اللہ مجھے ایمان اور اسلام کی حالت میں دنیا سے اٹھانا اور آخر میں اچھے لوگوں کے ساتھ مجھے ملا دینا۔ یہ انبیاء کی دعا تھی۔ اور اللہ کیا کہتے ہیں متقی سے؟ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، والعاقبۃ للمتقین، تمہارا آخری انجام ویسے ہی بہت اچھا ہوگا۔ تو یہ بھی اس کو حاصل ہو گیا۔ اب یہ سارے مرتبے اس کو حاصل ہو رہے ہیں تقویٰ کی وجہ سے۔ اور تقویٰ کس وجہ سے حاصل ہو رہا ہے؟ کس سے مل رہا ہے؟ روزے سے مل رہا ہے۔ اور یہ کسی اور چیز سے حاصل ہو بھی نہیں سکتا، روزے سے ہی تقویٰ انسان کو ملتا ہے۔ اب جب آخرت دنیا سے منتقلی بھی ہو گئی، اچھا انجام، اچھے طریقے سے رخصتی ہو گئی اس کی، تو اب آخرت کے مراحل میں کیا ہوگا؟ میدان محشر میں کیا ہوگا؟ وہاں الگ اس کا ایک اعزاز ہوگا۔ وہ کیا ہوگا؟ میدان محشر یوم الدین، وہ دن جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں 50,000 سنہ، 50,000 سال کے برابر لمبا، طویل، مشکل ترین، سخت ترین دن ہوگا۔ اس دن کیا ہوگا؟ فرمایا اس دن حالت ہی ہوتی ہے کہ یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، سارے رشتے ختم ہو جائیں گے۔ دنیا میں سب سے قریبی میٹھا رشتہ جو ہوتا ہے ماں بیٹے کا ہوتا ہے یا میاں بیوی کا ہوتا ہے، اللہ اس کی بھی نفی کر رہے ہیں، کہتے ہیں قیامت کے دن یہ بھی اجنبی ہو جائیں گے۔ یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، ہر آدمی کہے گا میں بیوی کو بھی نہیں جانتا، ماں کو بھی نہیں جانتا، بچوں کو بھی نہیں جانتا۔ کیوں؟ اسے اپنی فکر اتنی لگی ہوئی ہوگی، سخت ترین دنوں کو اس کا اپنا حساب ہونے والا ہے، اسے اپنی اتنی فکر لگی ہوئی ہوگی کہ کسی کی فکر نہیں ہوگی اس کو۔ اور اس دن اللہ رب العزت ایک الگ سا اعلان ہوگا، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ اللہ کہتے ہیں دنیا کے بہت قریبی دوست، الاخلاء، خلیل کہتے ہیں، خلیل کہتے ہیں جو سب سے قریبی دوست ہوتا ہے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو لقب دیا خلیل اللہ، سب سے قریبی دوست۔ تو فرمایا کہ الاخلاء، جتنے قریبی دوست تھے دنیا میں، ایک دوسرے کے لیے جان بھی دینے والے تھے، لیکن جب محشر میں پہنچیں گے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، وہاں دشمن بن جائیں گے، دوستی بھی دشمنی میں بدل جائے گی اس سختی کو دیکھ کر۔ کیوں؟ کہ میرا دوست کہیں مجھ سے کوئی نیکی نہ مانگ لے، ویسے تو وہ کوئی دے گا بھی نہیں، اور اگر دے بھی دے تو کسی کی نیکی سے کسی کو فائدہ بھی نہیں ہوگا، لیکن وہ ڈر یہ ہوگا کہ مجھ سے کوئی نیکی نہ مانگ لے۔ دنیا میں جو اپنے دوست کے لیے سب کچھ قربان کرنے والا تھا، وہاں وہ دشمن بن جائے گا۔ اور صرف کون بچیں گے؟ الا المتقین۔ اللہ کہتے ہیں جو تقوی والے تھے نا، ان میں دوستی ویسے ہی برقرار رہے گی، ویسے ہی دوست بنے بیٹھے ہوں گے، اس دن کی سختی کے باوجود بھی ان کی دوستیاں برقرار ہوں گی جو تقوی والے تھے۔ اور یہ تقوی کی برکت ہے۔ اور تقوی کس سے حاصل ہوتا ہے؟ صرف اور صرف روزے سے حاصل ہوتا ہے، اسی لیے اللہ ہم سے روزے رکھواتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ ظاہر ہے پریشانی تو انسان کو پھر بھی ہوتی ہے نا، جب امتحان میں بچہ امتحان حال میں داخل ہوتا ہے، اس بچے کو اپنا وہ سبجیکٹ پورا ازبر بھی یاد ہو نا، پورا یاد ہو، اسے 100% سے بھی بڑھ کر یقین ہو کہ میرے سارے سوالات آتے ہیں، بالفرض اس کو سوالیہ پیپر بھی کسی نے دکھا دیا ہے، اس کو وہ سوال بھی یاد ہے نا، پھر بھی میدان اس میں امتحان حال میں جاتے ہوئے تھوڑی سی گھبراہٹ ہوتی ہے، ایک خوف سا ہوتا ہے، امتحان ایک نام بڑا سخت ہوتا ہے، پھر بھی ڈر ہوتا ہے۔ اب اس کے لیے بھی اعلان ہو جائے گا، اس کے لیے پہلے سے اللہ اعلان کر دیں گے، تاکہ جو متقی ہے نا ان کے دلوں کے اندر یہ خوف بھی نہ رہے۔ اللہ کہیں گے ان للمتقین مفازا، میدان محشر میں اعلان ہوگا، بھائی جو متقی ہیں نا، پرہیزگار ہیں، وہ پاس ہیں سارے۔ مفاز کہتے ہیں پاس ہونے والے کو۔ اگر حال میں اعلان ہو جائے کہ فلاں فلاں اسکول کے جو بچے ہیں وہ پاس ہیں، تو وہ خالی پیپر چھوڑ کے آ جائیں گے، جب پاس ہیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے، اتنے یقین ہو جائے گا ان کو۔ اللہ کیا کہیں گے؟ ان للمتقین مفازا، جو متقی ہیں وہ پاس ہیں، کامیاب ہیں، صرف پاس نہیں ہیں، اچھے نمبروں سے کامیاب۔ مفاز، فوز، کامیابی کو کہتے ہیں، اچھے نمبروں سے پاس ہیں وہ، تو میدان محشر میں ان پر کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ متقی ہیں، اور جو متقی تھے وہ اللہ کے دوست تھے، معزز تھے، اور پھر ان کو یہی مقام ملنا ہے۔
اس سے بھی آگے اللہ رب العزت اس کا اکرام ابھی ختم نہیں کریں گے، چونکہ اللہ کی دوستی ہوئی ہے نا، تو دوستی کا حق یہ ہوتا ہے کہ آخر تک جائے۔ لوگ کہتے ہیں نا آدھے راستے کی دوستی نہیں چاہیے، مشکل میں بھاگ جانے والا دوست نہیں چاہیے۔ دوست وہ ہوتا ہے جو آخر وقت تک ساتھ دے۔ قبر میں تو کوئی نہیں ساتھ دے سکتا، لیکن تسلی تو دے سکتے ہیں کہ بھئی کوئی فکر نہ کریں، آپ دنیا سے جائیں گے، میں جب تک زندہ رہوں گا آپ کے لیے دعائیں کرتا رہوں گا۔ یہ بہت بڑا احسان ہوتا ہے آدمی پر، کوئی یہ بات کہہ دے۔ آج تو اولاد بھی نہیں کہہ سکتی تھی اپنی والدین کو، اور اگر کوئی دوست یہ کہے کہ آپ اگر دنیا سے چلے گئے نا تو جب تک میں زندہ رہوں گا میں آپ کے لیے دعائیں کرتا رہوں گا، آپ کے لیے صدقہ جاریہ کرتا رہوں گا، آپ کے سارے اچھے کام کرتا رہوں گا، آپ کے اپنے جانے کے بعد اپنے بچوں کو وصیت کر کے جاؤں گا کہ بھئی میرے اس دوست کو دعا میں نہیں بھولنا۔ یہ کتنا بڑا احسان ہوگا، یہ بہت بڑا احسان ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت آخر تک اس دوستی کے حق کو کیسے نبھا رہے ہیں، چونکہ یہ لوگ اللہ کے دوست ہیں، متقی ہیں، تقوی والے ہیں، دوست ہیں۔ تو اب یہ جب جنت میں جا رہے ہوں گے نا، تو ہم نے تو سنا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں کہ پل صراط پر سے ہر آدمی گزر کر جائے گا، ہر آدمی نے گزرنا ہے۔ اب وہ الگ بات ہے کہ جو جنتی ہوں گے ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا، لیکن گزرنا تو ہے ہی ہے نا، اور یہ سب سے مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب پل صراط پر سے گزرنے کا وقت آئے گا نا تو جنتی بھی ایک دوسرے کو یاد نہیں رکھیں گے، کوئی بھی یاد نہیں رکھے گا، یہ بڑا مشکل ہوگا، ڈر لگ رہا ہوگا کہ بھی کہیں گر نہ جاؤں، نیچے جہنم، سامنے جنت، اوپر سے گزرنا ہے۔ اب اور گزرنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، چاہے اسے یقین بھی ہو ایک آدمی کو کہ میں چلا جاؤں گا، پھر بھی گھبراہٹ تو ہوتی ہی ہے۔ اللہ رب العزت کا اعزاز دیکھیں، یہ اتنا بڑا اکرام، اتنا بڑا اعزاز انسان سوچ ہی نہیں سکتا۔ جنت کہاں ہے بھئی؟ یہاں سے چل کر وہاں جانا ہے۔ اللہ کہتے ہیں تم نہ جاؤ، تم آگے آؤ۔ جنت کو بولیں گے تم ادھر آؤ۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جنت سے کہا جائے گا تو آگے چل گیا، یہاں آ تاکہ یہ جنتی اس میں داخل ہوں۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہو۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اللہ رب العزت جنت کو متقیوں کے لیے کیا کریں گے؟ سب سے قریب لا دیں گے، بالکل قریب آ جائے گی جنت، یہ اس میں داخل ہوں گے۔ اب جب جنت میں داخل ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے جب مہمان آتا ہے نا کسی گھر میں تو سب سے پہلے اس کے سامنے پانی پیش کیا جاتا ہے، یہ سنت طریقہ بھی ہے، مہمان کو پانی دیا جاتا ہے، اس کے بعد کھانا اور باقی چیزیں، باقی لوازمات بعد میں ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے اسے پانی، اور سب سے پہلے اسے اچھی جگہ بٹھایا جاتا ہے، ٹھنڈی جگہ۔ پنکھا چلائیں جی، جلدی کریں، مہمان آ گیا، پنکھا چلائیں، اے سی چلائیں، مہمان آ گیا۔ کیوں؟ ہمیں ذہن میں یہ ہوتا ہے بیچارہ چل کے آیا ہے، تھکا ہوا ہوگا، پیاس لگی ہوگی، اسے گرمی لگی ہوئی ہوگی، تو سب سے پہلے اسے ٹھنڈی جگہ بٹھاتے ہیں اور پانی پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی متقی جب جنت میں داخل ہوں گے نا تو سب سے پہلے جو اکرام ہوگا وہ کس چیز کا ہوگا؟ فَمَا إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، اور دوسری جگہ فرمایا إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ، متقیوں کو سب سے پہلے ٹھنڈے اور گھنے درختوں کے باغات میں بٹھایا جائے گا، خوبصورت باغات، ٹھنڈی جگہ بٹھائے، وعیون چشمے کو کہتے ہیں، اور پھر ٹھنڈے چشموں سے ان کو پانی پلایا جائے گا۔ اب یہ ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ جنت میں اتنی اور چیزیں کم ہیں کہ اللہ سب سے پہلے پانی کیوں پلائیں گے اور سائے میں کیوں بٹھائیں گے؟ انسان جب گرمی سے نکل کے جاتا ہے، جب انسان بھوکا ہوتا ہے نا، بھوکا، شدید بھوک لگی ہے اسے، اور اس کے سامنے ایک بہترین قسم کا مہنگا سوٹ لا کے رکھ دیں، یہ سوٹ ہے اور ادھر یہ ٹھنڈا سا تھوڑا سا کھانا پلیٹ میں رکھا ہوا ہے، تمہیں کون سی چیز چاہیے؟ وہ خود بتا دے گا کون سی چاہیے۔ جس وقت بھوک لگی ہوتی ہے نا تو بہترین مہنگے سوٹ کی طرف نہیں جائے گا، سب سے پہلے کھانا اٹھائے گا۔ انسان جب میدان محشر سے ہو کے جائیں گے نا تو میدان محشر میں گرمی لگی ہوئی ہوگی، ان کو بڑی گرمی لگی ہوئی ہوگی، ظاہر ہے گرمی تو ہوگی، تو محسوس تو ان کو بھی ہوئی ہوگی، اس گرمی سے آئیں۔ اب اس گرم ماحول سے جب انسان آتا ہے تو اس کو سب سے پہلے کیا، سب سے بڑی نعمت کیا اس کے لیے؟ ٹھنڈا سایہ اور ٹھنڈا پانی۔ گرمی سے نکلا ہے تو اللہ کہتے ہیں سب سے پہلے جنت میں جب متقی آئے گا، ان المتقین فی جنات وعیون، اس کو جنت کے باغات میں بھیجا جائے گا، ٹھنڈے سایوں میں بیٹھو پہلے، وعیون، اور پھر پانی پیو اس کا، اس کے بعد پھر ساری چیزیں ہیں جنت میں، پھر تو ہر کچھ، سب کچھ ہے جنت میں۔ تو اللہ رب العزت اس کے لیے یہ اس کا اکرام کریں گے۔ اب اس کے بعد بھی ظاہر ہے جنت میں تو بہت سارے جنتی ہوں گے،
تو وہاں بھی تو کچھ الگ تھلگ ہونا چاہیے نا، ایک ڈیفینس تو وہاں بھی ہونا چاہیے کہ یہ VIP لوگ یہاں رہتے ہیں، ہاں ہمارا عام آدمی نہیں آ سکتا۔ اب تو اس سے بھی بڑھ کر بڑی بڑی جگہیں ہو گئی ہیں، ریڈ زون، پتہ نہیں کون کون سے زون بن گئے تھے، یہاں خاص لوگ رہتے ہیں۔ تو اللہ نے جنت میں بھی ایک خاص جگہ بنائی ہے، اور وہ متقیوں کا وہاں پر گھر ہوں گے، جو متقی اللہ کے دوست ہیں نا ان کے گھر الگ ہوں گے۔ اس کی اللہ ذکر فرمانے سورہ محمد میں فرماتے ہیں مثل الجنت التی، جنت تو بہت بڑی ہے، وہ جنت وعد المتقون جو اللہ نے متقیوں کے لیے وعدے کر کے بنائی ہے، وعدہ کر کے بنا کے رکھی ہے، پہلے سے بنا کے رکھی، وہ کیسی ہوگی؟ فرمایا وہ ایک عجیب جنت ہوگی۔ وہ کیسی ہوگی؟ فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس جنت میں ادھر سے جنت کے ٹھنڈے میٹھے پانی کی نہریں بہہ رہی ہوں گی، خوبصورتی الگ، نظارے الگ، اور پینا میں مزہ الگ ہوگا اس کا۔ ادھر ساتھ میں وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، ادھر سے دودھ کی نہر بہہ رہی ہوگی، اور دودھ بھی وہ نہیں ہوگا کہ بھائی دودھ والا کہتے بھی فریج میں رکھ دینا میری ذمہ داری نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں جو بھینس نے دیا وہ کم ہوتا ہے، جو انسانوں نے ملایا تو زیادہ ہوتا ہے اس میں، تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی۔ اللہ کہتے، اللہ نے یہ بات بھی خاص طور پہ ذکر کی ہے، لم یتغیر طعمہ، کھٹا نہیں ہوگا، پکانے سے دودھ خراب نہیں ہوگا، جتنا پڑا رہے ایسا دودھ ہوگا، خالص ہوگا۔ جو خالص دے اس کو جانور کہتے ہیں، جو ملاوٹ کر کے دے اس کو انسان کہتے ہیں۔ تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں لم یتغیر طعمہ، اس کا ذائقہ بالکل نہیں بدلے گا، نہر چل رہی ہوگی دودھ کی، دوسری طرف تیسری طرف نہر وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ۔ دنیا میں شراب کا نام سنتے تھے نا، کوئی نفرت کرتے تھے، کوئی ڈرتے تھے، اور کوئی ایسے بھی تھے رمضان میں بوتلیں جیب میں لے کے بھی پھرتے تھے، اور کوئی ایسے مسلمان بھی تھے کہ جو اس کے پرمنٹ حاصل کرتے تھے اور اپنا نام کچھ اور ظاہر کرتے تھے۔ اللہ کہتے ہیں یہ ساری چیز، یہ پلیتی جو دنیا میں جس نے ہاتھ بھی لگایا جنت میں محروم ہوگا، اور جو بچ کے چلا ہے متقی تھا اس کے لیے جنت میں اس کی نہر چلے گی، لیکن وہ یہ والی نہیں ہوگی گندی، وہ جنت کی ایک الگ ہوگی۔ فرمایا خمر لذۃ للشاربین، اس میں پینے والے کو مزہ آئے گا، اس کو چکریں نہیں آئیں گی، وہ مزہ آئے گا اسے، وہ ایسی ہوگی۔ اور اس کے ساتھ سب سے بڑی چوتھی چیز وہ انہار من عسل مصفی، اس کے ساتھ ساتھ ایک نہر چل رہی ہوگی، اس میں خالص شہد بہہ رہا ہوگا، اس میں بھی ملاوٹ نہیں ہوگی، چینی ملی بھی نہیں ہوگی، خالص شہد ہوگا، یہ نہریں چلے۔ یہ کس کی جنت ہے؟ یہ متقی والے جنت کا حصہ ہے اس کا، یہ اس کا ایریا ہے، اس میں وہ رہے گا۔ اب یہ سارے کام اللہ رب العزت نے کس کے لیے کیے؟ متقی کے لیے۔ کیوں کیے؟ یہ اللہ کا دوست تھا، اور دوست بنا کیسے؟ روزے سے بنا۔ اللہ نے کہا تھا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اس سے بنے۔ اب ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ اللہ نے اگر انسان کو متقی بنانا ہے تو نمازوں پہ لگا دیتے، حج پہ لگا دیتے، بیت اللہ میں جا کے بٹھا دیتے، وہیں بیٹھے رہو ساری زندگی، متقی بن جاؤ گے، گناہ کرو گے نہیں، حرم کے اندر گناہ نے آنا نہیں ہے، باہر ہم نے نہیں نکلنا تو گناہ ہونا ہی نہیں، تقویٰ ہو جائے گا۔ تو وہاں کیوں نہیں کیا؟ روزے سے کیوں کروا رہے ہیں اللہ رب العزت؟ نماز سے بھی ہو سکتا ہے، زکوٰۃ سے بھی ہو سکتا ہے۔ تقویٰ ایک ایسی صفت ہے جو نظر نہیں آتی، نماز نظر آتی ہے، روزہ نظر زکوٰۃ نظر آتی ہے، تقویٰ ایک ایسی صفت ہے جو نظر نہیں آتی، دل اندر سے ہوتا ہے۔ اور عبادات میں روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو نظر نہیں آتی، نماز نظر آتی ہے پڑھتے ہوئے، زکوٰۃ دیتے ہوئے نظر آتا ہے، حج کرتے ہوئے نظر آتا ہے، روزہ رکھتے ہوئے کسی کو نہیں پتہ ہوتا کہ روزہ ہے کہ نہیں ہے۔ دن میں بہت سارے لوگ روزے دار نہیں ہوتے، افطار میں بن جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں ہوتا کسی کو۔ تو اللہ کیا کہتے ہیں کہ میں نے متقی بنانا ہے، تقویٰ صفت ایسی ہے جو نظر نہیں آتی کسی انسان کو سوائے میرے، تو میں اس عمل سے بناؤں گا جو عمل مجھے نظر آتا ہے کسی اور کو نظر نہیں آتا۔ اسی لیے اللہ کیا کہتے ہیں الصوم لی، روزہ جو رکھتا ہے وہ میرے لیے رکھتا ہے، کسی کو نظر ہی نہیں آتا، کیا پتہ اس کا روزہ ہے کہ نہیں، تو اس کا بدلہ بھی میں خود دوں گا اسے، اور اس کا بدلہ یہ ہے پھر اس کا، یہ اللہ دے رہے ہیں۔ تو یہ ہے روزے کا مقصد۔ اب دوسرا سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ روزہ ہم نے رکھ لیا تو ہم متقی بنے کیوں نہیں؟ یہ سوال عجیب ہے، سارے لوگ متقی کیوں نہیں بنتے؟ پھر روزے تو سب رکھ رہے ہیں۔ کسی بھی انسان کا پروموشن کرنا، اس کا گریڈ بڑھا دینا، بھئی یہ تمہارا گریڈ تھا اب تم یہاں آ گئے ہو، یہ تمہارا کام ہے، یہ اسے بتا دیا جاتا ہے۔ آگے اگر وہ کام نہیں کرتا نا تو اس کو ہٹا بھی دیا جاتا ہے، بھئی تمہیں ہم یہاں کے بٹھا دیا ہے، اب تم کیوں نہیں کر رہے ہو؟ تو اللہ نے روزے رکھوا کر ہمیں تقویٰ والے راستے پہ ڈال دیا۔
اب اگر اس کے بعد اس کا خیال نہیں رکھتے، اس کا لحاظ نہیں رکھتے، تو پھر ہمیں وہ چیز نہیں ملتی، لیکن لحاظ رکھیں گے تو چیز ملے گی۔ زبان کی حفاظت، اعمال کی حفاظت، نیکیوں کی حفاظت، گناہوں سے اجتناب، برائیوں سے اجتناب، روزے کا اہتمام، روزے کا قدر، اس میں نمازوں کی، ذکر کی، تلاوت کے سارا اہتمام کریں گے جیسے حضور کرتے تھے، تو پھر یہ سارا مقام و مرتبہ انسان کو حاصل ہو جاتا ہے۔ تو اب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ روزہ اللہ ہم سے کیوں رکھواتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے اور اس کے بدلے ہمیں ملے گا کیا۔ تو اب جب اتنا بڑا مقام ہمیں ملنا ہے نا، تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ ہمیں بھی کرنا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ اور عمل نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علیہ۔